الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من امتي لاتخذت ابا بکر خليلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے احمد مجتبی تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافی محشر محبوب رب العالمین امام الانبیاء امام الرسل سید المرسلین کونین کے شہزادے حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ طاہرہ عفیفہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن کے والد گرامی حضرت خدیجہ حضرت سودا حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت ام حبیبہ حضرت جویریہ کے خامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پاکیزہ مقدس جماعت عطا فرمائی ہے انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی شان والے، سب سے عظیم مقام اور مرتبے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو ایک قافلہ قرار دیا جائے تو میر کارواں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو پھول قرار دیا جائے تو سب سے بہترین خوبصورت خوشبودار پھول کا نام
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو ستارے قرار دیا جائے تو 14ویں کا چاند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو ایک گلشن قرار دیا جائے تو مالی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر صحابہ کرام کو مقتدی قرار دیا جائے تو امام کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے اللہ نے شب معراج کے موقع پر مسجد اقصیٰ میں جب تمام انبیاء کرام کو اپنے محبوب کی فضیلت بتانی تھی، اپنے محبوب کی شان اور عظمت بتانی تھی، تو میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو مقتدی بنایا اور آمنہ کے در یتیم کو امام بنا کر آپ کے مبارک سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر تمام انبیاء کو بتلا دیا کہ تمام انبیاء میں سب سے اونچی شان والے عبداللہ کے لخت جگر ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی میں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ابو بکر کی شان بتانی تھی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات میں ابو بکر کو صحابہ کا امام بنایا، صحابہ کو مقتدی بنایا۔ میرے محبوب نے ابو بکر کو صحابہ کا امام بنا کر تمام صحابہ کو بتلا دیا، جس طرح نبیوں کے اندر سب سے اونچی شان والا میں ہوں، اسی طرح تمام صحابہ کے اندر اونچی شان والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم الشان میں سورج قرار دیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے محبوب آپ سورج ہیں، اور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب آسمان کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے تو اس علاقے کے اندر جو سب سے بلند و بالا عمارت ہوتی ہے، سورج کی سب سے پہلی کرن اس عمارت پہ پڑتی ہے۔ پہاڑی علاقے کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے تو جو پہاڑ کی سب سے اونچی بلند چوٹی ہوتی ہے، سورج کی کرن سب سے پہلے اس بلند چوٹی پر پڑتی ہے۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب فاران کی چوٹی سے سورج بن کر طلوع ہوئے تو میرے محبوب کی سب سے پہلی کرن اس شخصیت کے اوپر پڑتی ہے جو صحابہ کے اندر سب سے بلند تھا، جو صحابہ کے اندر سب سے اعلیٰ تھا، جو صحابہ کے اندر بلند مرتبے والا تھا، اور آج کی دنیا اس شخصیت کو ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ ابو بکر، یہ جو بکر لفظ ہے اگر اس کے مادے کے اوپر غور کیا جائے، بکر 3 حروف سے بنا، با کاف را۔ اس کا جو معنی بنتا ہے وہ اول بنتا ہے۔ جو لڑکی پہلی مرتبہ دلہن بنتی ہے تو اسے باکرا کہا جاتا ہے۔ جس باغ کا پھل پہلی مرتبہ مارکیٹ میں آتا ہے اسے بکور کہا جاتا ہے، اور سورج کی جو سب سے پہلی کرن نکلتی ہے اسے بکرا کہا جاتا ہے، اور جو آمنہ کے در یتیم کے ہاتھ پر سب سے پہلے ایمان لے کے آتا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، میں ملک شام کی طرف یمن کے علاقے میں تجارت کے لیے گیا تو مجھے وہاں کے دوست احباب نے بتلایا کہ یہاں پر ایک بوڑھا ہے، 390 سال کی عمر ہے، تورات زبور انجیل کا عالم ہے، ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، ملاقات اور زیارت کے لیے چلتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے وہ نہایت ضعیف اور لاغر کمزور تھا، پلکوں کے بال اس کی آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو اس بوڑھے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا نام ابو بکر بتلایا تو اس بوڑھے نے اپنی پلکوں کے بال کو اوپر اٹھایا، میرے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ فرماتے جب میں اس بوڑھے کے قریب ہوا تو اس بوڑھے نے کہا بیٹا اگر آپ محسوس نہ کریں اپنے پیٹ سے قمیص چادر کو تو ہٹائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے پیٹ سے قمیص کو ہٹایا تو میری ناف کے اوپر ایک کالے رنگ کے تل کا نشان تھا۔ جب اس بوڑھے نے نشان کو دیکھا تو نشان کو دیکھ کر کہنے لگا بیٹا تیرا نام ابو بکر نہیں ہے بلکہ تیرا اصل نام عبداللہ ہے، تیری کنیت ابو بکر ہے، تیرے لقب صدیق اور عتیق ہوں گے، تیری والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے، تیرے والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب 390 سال کے بوڑھے نے میرا تعارف بیان کیا، میرا حسب نسب بیان کیا تو میں حیران پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا بوڑھے میاں کس نے میرا تعارف نہیں کروایا، آپ کو میرے حسب نسب کے بارے میں کیسے پتا؟ تو بوڑھا کہنے لگا ابو بکر میں نے تیرا تعارف تورات کے اندر پڑھا تھا، میں نے تیرا تذکرہ انجیل کے اندر پڑھا تھا، اور میں نے آسمانی کتابوں کے اندر یہ بھی پڑھا ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو نبوت کا اعلان کریں گے ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہوں گے، اور آج اللہ نے آپ سے میری ملاقات کروا دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس بوڑھے نے کہا بیٹا ابو بکر جب آپ مکہ مکرمہ جائیں گے اللہ کے نبی نبوت کا اعلان کریں گے آپ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سفر کر کے جب مکہ مکرمہ کے اندر واپس پہنچا تو آمنہ کے لال نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کوئی بندہ مجھ سے نبوت کی دلیل مانگے میں کیا دلیل پیش کروں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج سے چند ہفتے پہلے 390 سال کے بوڑھے شیخ ازد یمنی سے ملاقات کا ہونا اور ان کا میری نبوت کے بارے میں خبر دینا یہ میری نبوت کی سب سے بہترین دلیل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کہ اللہ کے نبی میری ملاقات کی خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے اسی رب نے مجھے تمہاری ملاقات کی خبر دی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ یہ صدیق اور عتیق کے دو لقب نبوت نے اپنی مبارک زبان سے عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے
فرماتی ہے میرے والد گرامی ابو بکر گھر تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر اللہ نے آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ تو محبوب نے عتیق کا لقب استعمال کیا اور محبوب نے اپنی مبارک زبان سے ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب استعمال کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان کو لے کر احد کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ احد پہاڑ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس پہاڑ کو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی محبت تھی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی محبت تھی۔ جب امیر حمزہ احد کے دامن کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی ناک کو بھی کاٹ دیا گیا، آپ کے کان کو بھی کاٹ دیا گیا، ہندہ نے آپ کا کلیجہ نکال کے چبایا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیارے چچا کو اس حالت میں دیکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اب کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ میرے اللہ نے جبرائیل کو نبوت کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ فرماتے ہیں امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا امیر حمزہ کو مدینہ طیبہ کے اندر جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے امیر حمزہ کو کندھوں پہ اٹھایا، مدینہ کی طرف چلنا شروع کیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی طرح رونے کی آواز آئی تو محبوب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو احد پہاڑ کے اندر سے پانی نکل رہا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھ کے فرمایا احد پہاڑ تو کیوں روتا ہے، یہ تیرے اندر سے پانی کیوں جاری ہو چکا ہے؟ اس وقت احد پہاڑ کے اندر سے جواب آتا ہے اللہ کے نبی امیر حمزہ میرے دامن کے اندر شہید ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں امیر حمزہ کو یہیں پہ دفن کیا جائے۔ تو میرے محبوب نے احد پہاڑ کی طرف دیکھ کے فرمایا احد پہاڑ امیر حمزہ کو یہاں دفن کیوں کیا جائے؟ تو احد پہاڑ نے جواب دیا اللہ کے نبی آپ کے پیارے چچا ہے امیر حمزہ یہاں پہ دفن ہوں گے، آپ ان کی قبر پہ تشریف لایا کریں گے اور میں آپ کی زیارت کر لیا کروں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امیر حمزہ کو احد کے دامن کے اندر دفن کر دیا 70 صحابہ کرام کے ہمراہ۔ تو میرے محبوب ابو بکر، عمر، عثمان کو لے کے جب احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو احد پہاڑ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اثبت، احد پہاڑ رک جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ میرے محبوب نے عمر اور عثمان کے بارے میں شہید فرمایا، ابو بکر کے بارے میں میرے پیغمبر نے صدیق فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو صدیق کا لقب خود دیا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل جب میں مکہ کے اندر جا کے لوگوں کو بتلاؤں گا کہ میں نے ایک ہی رات کے اندر بیت المقدس کی سیر کی، میں نے آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، تو کون میری باتوں کی تصدیق کرے گا؟ تو آسمانوں کے اوپر جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی آپ کی مکہ مکرمہ کے اندر صدیق تصدیق کرے گا۔ تو جبرائیل نے بھی صدیق کا لقب استعمال کیا، میرے محبوب بھی صدیق کا لقب استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا. حضرت ابو بکر نے آخر کے اندر معافی مانگی تو عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. سیدنا ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر خیریت تو ہے؟ اللہ کے نبی عمر کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، میں نے معافی بھی مانگی لیکن عمر خاموش ہو گئے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے، ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے، ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے. نبوت نے 3 مرتبہ ابو بکر کو مغفرت کی دعا دی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے قدموں میں پہنچے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی جلال میں آ چکے ہیں. میں نے اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اللہ کے نبی غلطی میری تھی، آپ ہم دونوں کو معاف کر دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا عمر جب اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو تم لوگوں نے میری تکذیب کی، انکار کیا. اس وقت صدیق ہی تو تھا جو میری باتوں کی تصدیق کر رہا تھا، اس وقت صدیق ہی تو تھا جو اپنی جان کے ذریعے، مال کے ذریعے میری مدد کر رہا تھا. عمر تم میرے ساتھی کو کب چھوڑو گے؟ اب تو میرے ساتھی کو معاف کر دیا جائے. تو میرے محبوب نے یہاں بھی ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب استعمال کیا. اور صدیق کہتے اسی کو ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، پوری زندگی سچ کا اہتمام کیا ہو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سچ کا اہتمام کرتے تھے. اور اگر کبھی ابو بکر کی زبان سے بھول کر کوئی جھوٹ نکل جاتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت سے اس کو سچ کر دکھاتے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا عورت آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی میرے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجئے. بیٹا مسلمان نہیں ہے، آپ جہاد کے سفر پہ جائیں گے تو وہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ دے گا. میرے محبوب نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اللہ اس بوڑھی عورت کے بچے کو ایمان کی دولت عطا فرما. اور جب میرے محبوب کے ہاتھ کسی کی ہدایت کے لیے اٹھتے تھے اللہ فوراً قبول فرما لیا کرتے تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آئے، عرض کہ اللہ کے نبی میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے. نبوت نے اسی وقت رحمت شفقت والے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما. پیغمبر نے دعا مانگنا شروع کی، ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. تو کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا میں آج یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر کی دہلیز پہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا پیغمبر کی دعا پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ مکان کے دروازے پر بعد میں پہنچے، میرے پیغمبر کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی. ابو بکر نے دروازے کو دستک دی، دروازہ اندر سے بند تھا. تو کافی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا تو بیٹے ابو ہریرہ نے کہا امی اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا؟ تو ماں نے کہا بیٹا غسل کر رہی تھی. امی آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے؟ نہیں بیٹا میں نے سفر پہ نہیں جانا. تو امی آپ نے غسل کیوں کیا؟ تو ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی بیٹا جس پیغمبر کا تو غلام ہے میں اسی پیغمبر کی باندھی بننا چاہتی ہوں، میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر نبوت کے قدموں میں پہنچا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکان کی دہلیز پہ بعد میں پہنچا تھا، آپ کی مبارک زبان سے نکلنے والی دعا میرے گھر کے اندر پہلے پہنچ چکی تھی. والدہ آ چکی ہے، میری والدہ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے.
پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے تھے اللہ فوراً قبول فرما لیتے تھے۔ میرے محبوب نے اس بوڑھیا عورت کے بچے کی ہدایت کے لیے دعا کی، یہ دعا عرشوں پہ قبولیت پاتی ہے۔ بچہ اپنے گھر سے دوڑتا ہوا نبوت کے قدموں میں پہنچا، اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کلمہ پڑھایا۔ اس نوجوان کا نام مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جہاد کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں، تو محبوب نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ جہاد کے سفر پہ روانہ ہو گیا، جا کے جہاد کیا۔ اللہ کی شان، یہ نوجوان وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کر دی گئی۔ قافلہ وہاں سے واپس آیا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے واپس تشریف لاتے تو صحابہ کرام آگے بڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، تو بچے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے، مرد حضرات گھروں سے باہر نکل آتے، بچے اپنے ابو سے ملاقات کرتے تھے، کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کیا کرتا تھا، چھوٹی معصوم بچیاں بھی گھروں سے باہر نکل آتی تھی۔ اگر آج کسی علاقے کے اندر کوئی شیخ الحدیث آ جائے، کوئی پیر طریقت آ جائے، کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے، اور گھر والا جب اس مہمان کو لینے کے لیے جاتا ہے تو بعض مرتبہ بچے ضد کرتے ہیں، ابو میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، میں بھی ان سے مصافحہ کروں گا، میں بھی ان کے گلے ملوں گا، میں بھی ان کے ہاتھ کا بوسہ لوں گا۔ آج بچے والد کے ساتھ جاتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے حضرات صحابہ کرام کے بچے کتنے خوش نصیب تھے جو اپنی ماؤں سے کہا کرتے تھے امی ہم نے اللہ کے نبی کو لینے کے لیے جانا ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے، اللہ کے نبی اتنے دنوں کے بعد تشریف لا رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کریں گے، آپ کے ساتھ سواری کے اوپر بیٹھیں گے۔ چنانچہ یہ بچے گھروں سے نکلتے تھے تو اپنی ماؤں سے صرف اتنا کہا کرتے تھے ہم اللہ کے نبی کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بچے کے بارے میں آتا ہے، اس بچے کا نام بشیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماں فوت ہو چکی ہے، والد جہاد کے سفر پہ اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب وہ قافلہ جہاد کر کے مدینہ کے اندر داخل ہو رہا تھا تو یہ بچہ ایک اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اپنی ننھی منی معصوم نگاہوں سے اپنے والد کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ قافلہ گزرتا رہا لیکن اس بچے کی معصوم نگاہیں اپنے والد کو تلاش نہ کر سکی، حتیٰ کہ پورا قافلہ گزر گیا۔ یہ بچہ پہاڑی سے نیچے اترا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ عرض کیا اللہ کے نبی مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا، کیا میرے والد شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں یا دشمن کی قید میں جا چکے ہیں؟ تو میرے محبوب نے چہرے انور کو دائیں جانب پھیر لیا، بچہ دائیں جانب آیا اور نبوت سے آ کر یہی سوال کیا اللہ کے نبی مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ تو پیغمبر نے چہرے انور کو سامنے کر لیا، بچہ پھر سامنے آیا اور نبوت کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی مجھے والد کے بارے میں نہیں بتلائیں گے تو مجھے میرے ابو کے بارے میں کون بتلائے گا؟ اللہ کے نبی پلیز بتائیے میرے والد کہاں جا چکے ہیں؟ تو میرے پیغمبر کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب بچے کی نظر پیغمبر کی ماں زاغل بصر والی نگاہوں کے اوپر نکلنے والے آنسو کے اوپر پڑتی ہے تو بچہ بلک بلک کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر بچہ پوچھتا ہے اللہ کے نبی کیا میرے والد شہید ہو چکے ہیں؟ تو میرے محبوب نے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، تیرے والد شہید ہو چکے ہیں۔ بچہ بلک بلک کے رونا شروع کر دیتا ہے، رو کر کہنے لگا اللہ کے نبی پہلے ماں کی ممتا سے محروم ہو چکا ہوں، ماں دنیا سے جا چکی ہے اور آج میں والد کے سہارے سے محروم ہو گیا۔ پہلے میں کسی کو امی بھی نہیں پکار سکتا تھا، میں آج کے بعد اسے ابو کہہ کے پکاروں گا۔ جب میرے محبوب نے بچے کی زبان سے نکلنے والے والدین کے درد کو محسوس کیا تو میرے محبوب نے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد محمد تیرے والد بن جائے؟
صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب تو بچوں کے والد بن جایا کرتے تھے۔ محبوب کو پتہ تھا کہ جن کے سروں پہ ماں کا سایہ نہیں ہوتا، جن کے سروں پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ وہ معاشرے کے اندر مظلوم بن جاتے ہیں، بے سہارا بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جن کو گھر کی چار دیواری کے اندر ماں کا وجود نظر آتا ہے، جن کو گھر کی چار دیواری کے اندر باپ کا وجود نظر آتا ہے۔ ماں اگرچہ بوڑھی ہوتی ہے، بال سفید ہوتے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی، لیکن یہی ماں جب اپنے ان کمزور ہاتھوں کو اٹھا کے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ دعا آسمان کو چیرتے ہوئے عرش کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہ کیا کریں، کبھی بھی ماں باپ کی گستاخی نہ کیا کریں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کیا کریں۔ یہ جب سے سکول کالج مدارس کی چھٹیاں ہوئی تو بعض بچوں کے بارے میں سنا ماں باپ کے نافرمان بن گئے، حتیٰ کہ جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اگر کوئی بچے کے مزاج کے خلاف والدین کی طرف سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں بوڑھی ہوتی ہے، ماں رو کے اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے جنم دیا تھا؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے تجھے 2 سال تک جھاتی کا دودھ پلایا تھا؟ بیٹا جس ماں نے تجھے جنم دیا، جس ماں نے تجھے گود کے اندر پالا، آج تو اسی ماں کو رلاتا ہے، اسی ماں کو تڑپاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ بچہ ماں باپ کو گالیاں بھی نکال دیتا ہے، کبھی ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا جن کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، خدا کے لیے میں جھولی کا واسطہ پیش کرتا ہوں، ان ماں باپ کے اوپر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا کرے۔ جس بچے کا ایک مرتبہ ماں کے اوپر، والد کے اوپر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بچے کی زندگی تباہ و برباد، ذلیل و رسوا کے گڑھے کے اندر جا گرتا ہے۔ حضرت عوام بن ہوشم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عصر کے بعد کا وقت تھا، میں قبرستان کے درمیان سے گزر رہا تھا تو ایک قبر پھٹی، اس قبر کے اندر سے مردہ باہر نکلا جس کا چہرہ گدھے کی مانند تھا، باقی پورا جسم انسانوں کی طرح تھا۔ 3 مرتبہ گدھے کی طرح آوازیں نکالی، پھر قبر کے اندر چلا گیا، قبر خود بخود بند ہو گئی۔ حضرت عوام بن ہوشم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بڑا حیران پریشان، قبرستان کے بالکل سامنے ایک مکان تھا، اس مکان کے باہر چارپائی کے اوپر ایک بوڑھی عورت بیٹھ کے سوت کاٹ رہی تھی۔ فرماتے میں اس بوڑھی عورت کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے کہا، اماں اس قبر والے کا ماجرا کیا ہے، قبر والے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے سوت کو سائڈ پہ رکھا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگی، بیٹا مرنے والا میرا لخت جگر تھا، مرنے والا میرا نور نظر تھا، اماں مسئلہ کیا ہے؟ تو ماں کہنے لگی، بیٹا میرا بیٹا شراب پیا کرتا تھا، رات کو تاخیر سے گھر آتا، میں اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتی تھی، بیٹا اتنی دیر سے نہ آیا کر، تیری ماں کو تیری وجہ سے نیند بھی نہیں آتی، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، بچہ جب تو مکان کے اندر داخل ہوتا ہے میں تجھے دیکھتی ہوں سکون مل جاتا ہے، بیٹا تو میرا لخت جگر ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بچہ رات کو کافی دیر کے بعد گھر آیا، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، بچے نے مکان کے دروازے پہ دستک دی، میں نے جلدی سے جا کے دروازہ کھولا، بچہ شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا۔ میں نے پھر اپنے بچے سے کہا، بیٹا اپنی ماں کو اتنا کیوں تڑپاتا ہے، ماں کو اتنا کیوں رلاتا ہے؟ کیا ماں اس لیے ہے کہ ماں کو رلایا جائے، ماں کو تڑپایا جائے؟ اور میں تو بعض مرتبہ کہا کرتا ہوں، اس ماں کے مقدر کے اندر تو رونا ہی لکھا ہوتا ہے۔ جب یہ ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو کبھی بھائیوں کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو کبھی خامن کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے، اور جب اس کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو بعض مرتبہ اولاد کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے۔ اس ماں کے مقدر کے اندر آنسو ہی لکھے ہوتے ہیں، ماں کے مقدر کے اندر رونا لکھا ہوتا ہے، ہر وقت آنسو بہا رہی ہوتی ہے، اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو صاف کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس
اس وقت ماں نے بچے سے کہا بیٹا اپنی ماں کو اتنا کیوں تڑپاتا ہے؟ بچہ شراب کے نشے میں مست تھا، کہنے لگا کیا ہر وقت کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہو، گدھے کی طرح ریگتی رہتی ہو؟ تو ماں نے کہا بیٹا آج ماں کو کتیا کہتا ہے، ماں کو گدھی کہتا ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں اٹھایا، جس ماں نے 2 سال تک تجھے چھاتی کا دودھ پلا کے جوان کر دیا، آج وہی ماں تجھے کتیا نظر آتی ہے، وہی ماں گدھی نظر آتی ہے۔ اپنی ماں کو کیوں گالی نکالتا ہے؟ بچہ شراب کے نشے میں مست تھا، ماں کو زوردار تھپڑ مارا۔ اس ماں نے اللہ والے کو بتلایا جو ہی بچے نے مجھے تھپڑ مارا میں زمین کے اوپر گر پڑی، میری زبان سے بد دعا نکل گئی، اللہ میرے اس بچے نے مجھے ذلیل کیا، تو اسے ذلیل کر دے۔ اللہ مجھے گدھی کہتا ہے، اللہ تو اسے گدھا بنا دے۔ میری زبان سے بد دعا نکلی، بچہ اسی لمحے زمین پہ گرا۔ میں زمین سے اٹھ کر جب بچے کے پاس پہنچی دیکھ کے حیران رہ گئی، بچے کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب میں نے چہرے کی طرف دیکھا تو بچے کا چہرہ مکمل گدھے کی مانند بن چکا تھا۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا ماں کو گدھی کہتا ہے، اور میں نے دنیا ہی کے اندر اس نافرمان کو نقد سزا دے دی۔ اللہ نے ماں باپ کا رشتہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ ماں باپ کی قدر و قیمت تو انسان ان لوگوں سے جا کے پوچھے جنہیں اپنے گھر کے اندر ماں کا وجود نظر نہیں آتا۔ انسان ماں باپ کی قدر و قیمت ان بچوں سے جا کے پوچھے جنہیں اپنے سر کے اوپر والد کا سایہ نظر نہیں آتا۔ وہ بچے رو کے یہی کہتے ہیں اللہ کرے کسی کی ماں نہ مرے، اللہ کرے کسی کا باپ نہ مرے۔ اور ایک بات یاد رکھے، میرے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ایک مرتبہ چلی جائے اللہ وہ نعمت بندے کو دوبارہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن ماں اور باپ جب ایک مرتبہ دنیا سے چلے جاتے ہیں بچہ روتا چیختا چلاتا ہے، لیکن نعمت لوٹ کے بندے کے پاس نہیں آ سکتی۔ ایک ہی مرتبہ نعمت ملتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں آپ کے سر پہ والد کا سایہ نہیں تھا۔ میرے محبوب 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ماں کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ میرے محبوب کو پتا تھا کہ یتیمی کی زندگی کیسے گزرتی ہے، محبوب کو پتا تھا جن کے سروں کے اوپر والد کا سایہ نہیں ہوتا کیسے مظلوم بے سہارا بن جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بچوں سے کہا کرتے تھے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے کہ آج کے بعد محمد آپ کے والد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات میں کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے سفر سے واپس تشریف لائے تو بڑھیا عورت کو پتہ چلا مالک بن سنان کی والدہ کو کہ قافلہ واپس آ چکا ہے، تو وہ بڑھیا عورت اپنے گھر سے باہر نکلی بچے کو دیکھنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب اس بڑھیا کے قریب سے ہوا تو اس بڑھیا عورت نے پوچھا اللہ کے نبی میرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ تو محبوب نے فرمایا پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ابو بکر سے پوچھ لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر کا گزر ہوا تو اس بڑھیا عورت نے پوچھا ابو بکر میرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اماں تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، تو نے پوچھا تھا؟ ہاں بیٹا میں نے پوچھا تھا، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اس عورت کا بچہ شہید ہو چکا ہے، تو اس بوڑھی عورت نے جلدی سے کہا کیا میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے؟ ابو بکر فرماتے میں سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دوں تو میری زبان سے نکل گیا اماں تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ ابو بکر فرماتے جب یہ جملہ نکلا میں آگے چلا تو مجھے اپنے اوپر ندامت ہوئی۔ میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر نوجوان تو شہید ہو چکا ہے، نوجوان کو دفن بھی کر دیا گیا، اور تو نے کہا کہ اماں بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ ابو بکر اگر اللہ نے تیرا یہ جھوٹ تیرے نبی کو بتلا دیا تو محبوب کو چہرہ کیا دکھائے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے میں نے اسی وقت اپنی جھولی اللہ کی بارگاہ میں پھیلائی، میں نے اللہ سے رابطہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے صدیق کا لقب تیرے نبی نے دیا ہے،
اللہ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اللہ جب میرا یہ جھوٹ قیامت کے دن تیرے نبی کے سامنے آئے گا تو میں اپنے نبی کو چہرہ کیا دکھاؤں گا۔ اللہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو آج ابو بکر کے لیے اس نوجوان کو زندگی عطا کر دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولی پھیلا کر رب سے مانگتے ہیں، جی ہاں میرے رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو پتہ تھا کہ اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے اللہ بندے کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے میں مسجد کے اندر آیا، میں نے مسجد کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ ابو بکر مدینہ کی سرزمین پہ روئے، عرشوں کے اوپر دعا کے اندر قبولیت ہوئی، میرے اللہ نے اس نوجوان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، قبر سے نکالا، حتیٰ کہ وہ نوجوان مدینہ طیبہ کے اندر آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میرے محبوب نے فرمایا بیٹا تو تو شہید ہو گیا تھا، تیری نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، تدفین بھی کر دی گئی۔ میرے محبوب نوجوان بات چیت کر رہے تھے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی آپ سچ کہہ رہے ہیں یہ نوجوان شہید ہو گیا تھا، لیکن چونکہ آپ نے فرمایا تھا بوڑھی عورت کو کہ ابو بکر سے پوچھ لینا، تو ابو بکر کی زبان سے جلدی سے نکل گیا اماں تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ تو اللہ نے آج ابو بکر کی بات کو سچ کرتے ہوئے اس نوجوان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تو صدیق اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے غلطی سے جھوٹ نکل جائے اللہ اسے بھی سچ کر دکھاتے ہیں۔ میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صدیق کا لفظ استعمال کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم صدیق ہیں۔ اور ابو بکر کو صدیق کا لقب کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ابراہیم کو صدیق کا لقب اللہ نے دیا، ابو بکر کو محبوب نے دیا۔ ابراہیم کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں، اور ابو بکر کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ابو بکر کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب میں تصورات کی دنیا میں دیکھتا ہوں تو مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ مقام ابراہیم جہاں پہ پتھر پڑا ہوا ہے، لوگ طواف کے بعد اس کے پیچھے 2 نفل واجب الطواف ادا کرتے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا اللہ یہ پتھر یہاں پہ پڑا ہوا ہے، لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں، اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میرے اللہ نے فرمایا ہوگا ابو بکر اس پتھر کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات ہیں، ابراہیم نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جب بیت اللہ کی دیواریں بلند ہوئی تو یہ پتھر لفٹ کا کام دے رہا تھا، خود بخود پتھر اونچا ہو جاتا تھا۔ پتھر کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ صدیق کے قدم لگے، میں نے اسے بیت اللہ کے اندر جگہ عطا کر دے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ناز کے انداز میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا اللہ پتھر کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے، آپ نے بیت اللہ کے اندر جگہ دے دی، اللہ ان کندھوں کے اوپر تیرے حبیب کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کندھوں نے تیرے حبیب کو اٹھا کے غار سور کے اندر پہنچایا تھا، اللہ ان کندھوں کو جگہ کہاں ملے گی؟ تو میرے اللہ نے فرمایا ہوگا ابراہیم جس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدم لگے میں نے بیت اللہ کے اندر جگہ عطا فرما دی، اور تیرے کندھوں کے اوپر آمینہ کے لال کے قدم لگے، عبداللہ کے لخت جگر کے قدم لگے، حسنین کریمین کے نانا کے قدم لگے، میں قیامت تک کے لیے روزے رسول اللہ میں جگہ عطا کر دوں گا۔ اور آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزے رسول اللہ کے اندر اپنے نبی کے ساتھ آرام فرما رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اپنی امت کے اندر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن میرے خلیل تو اللہ رب العزت ہے۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق کو ہم خان رسول کہا ہے۔ ہم خان رسول کا کیا مطلب؟ جنت کے اندر ایک محل ہوگا، ایک جس کی دو منزلیں، دو پورشن ہوں گے۔ اب ایک منزل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری منزل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اللہ وہاں بھی ابو بکر کو پیغمبر کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے، حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے جب قیامت قدیم ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں طویل سجدہ فرمائیں گے۔ اب وہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ایک بیان کے اندر فرما رہے تھے وہ تقریباً 15 دن کا سجدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی 15 دن کا لمبا سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت محبوب سے فرمائیں گے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میرے محبوب سجدے سے سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ آپ کے بندے پریشان ہیں، حساب و کتاب شروع کیجئے۔ تو میرا اللہ فرمائے گا محبوب آج کون ہے جو مجھے اپنی زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دے سکے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ ابو بکر کے چہرے پہ پڑے گی۔ محبوب ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جو ہی ابو بکر کو پیش کیا جائے گا اللہ کا جلال جمال کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ اس وقت فرمائیں گے ابو بکر تو نے میرے محبوب کے اوپر اتنے احسانات کیے کہ محبوب بدلہ نہ دے سکا، جا ابو بکر میں ان احسانات کا بدلہ دیتا ہوں، میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہاں بھی ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ مجھے دنیا کے اندر سے 3 چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نیک عورت پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ پیغمبر نے 3 پسندیدہ چیزیں بتلائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تجھے کیا پسند ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے نبی آنکھیں صدیق کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ آنکھیں ابو بکر کی ہوں اور چہرہ آمنہ کے لال کا ہو، میں ہر وقت بس آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ ابو بکر کی اس چاہت کو میرے اللہ نے پورا فرما دیا۔ غار ثور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر کے ساتھ پہنچے تو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر آرام کرنا ہے، تھکا ہوا ہو۔ تو ابو بکر نے عرض کہ اللہ کے نبی میری گود میں آرام فرما لیجئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر، مبارک رخسار ابو بکر کی ران پہ رکھے اور محبوب آرام کرتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے ابو بکر مجھے یوں نظر آتا ہے کہ تیری جھولی کے اندر قرآن کھلا ہوا تھا تو اس قرآن کی زیارت کر رہا تھا، اس قرآن کو پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اب ابو بکر نے یہاں پیغمبر کے ساتھ وقت گزارا، رات گزاری، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی کیا کسی بندے کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جب محبوب نے جواب دیا تو عائشہ پریشان ہو گئی۔ محبوب نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہو گئی؟ اللہ کے نبی میرا خیال یہ تھا آپ میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے لیکن میرے والد ابو بکر کا نام نہیں لیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تیرے والد ابو بکر نے جو ایک رات میرے ساتھ غار ثور کے اندر گزاری تھی عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
سبحان اللہ، بے شک۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کو دیکھ رہے تھے تو غار کے اندر ایک سوراخ تھا جہاں سے سانپ نے ڈسا تو سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور پیغمبر کے مبارک رخسار کے اوپر وہ آنسو گر پڑتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کینو حور پسند کینو نور پسند، کینو حور پسند کینو نور پسند، کینو موسیٰ دا کوہ طور پسند، قسم خدا دی عاشقانو نعلین پاک دی دھول پسند، ہک وار پسند لکھوار پسند، سونے آقا دا دیدار پسند، جتے اترو صدیق دے ڈگ دے رہے، اترو آنسو کو کہتے ہیں، جتے اترو صدیق دے ڈگ دے رہے، سنو آقا دا اور رخسار پسند، کہ ابو بکر صدیق کے آنسو پیغمبر کے چہرے انور کے اوپر گرتے ہیں۔ محبوب نے مبارک آنکھیں کھول کر ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ سانپ نے ڈس لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا لعاب دہن ابو بکر کی پاؤں کی ایڑی پر لگایا، لعاب دہن کی برکت ظاہر ہوئی، اللہ رب العزت نے ایڑی کے اندر سے سانپ کے زہر کے اثر کو ختم فرما دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں غار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل زیارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر دوسری پسند کیا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اللہ کے نبی بیٹی صدیق کی ہو اور آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ نبوت کے اوپر فدا کر دیا، سب کچھ نبوت کے اوپر قربان کر دیا، حتیٰ کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو لے کر ہجرت کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ابو بکر نے اپنی بیٹی اسما کے ذمہ لگایا کہ بیٹی کھانا تو نے پہنچانا ہے۔ تو اسما ایک دن کھانا لے کے جب غار سور کے اندر پہنچی تو میرے محبوب نے اسما کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرے کے اوپر انگلیوں کے نشانات تھے اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اسما، کل جب تو کھانا دینے کے لیے آئی تھی تیرے چہرے کے اوپر نشان نہیں تھے، خون بھی نہیں تھا، آج چہرے کے اوپر نشان کیوں ہے، خون کیوں بہہ رہا ہے؟ تو اسما کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، بیٹی بتلا تو صحیح، کیا تجھے کسی نے مارا ہے؟ اللہ کے نبی، آج میں کھانا لے کے آ رہی تھی تو راستے کے اندر ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل نے مجھے راستے کے اندر روک لیا اور کہنے لگا، تو مجھے بتلا اللہ کے نبی اور تیرا والد کہاں پہ ہے؟ تو میں نے ابو جہل کو صاف جواب دے دیا، مجھے اللہ کے نبی اور اپنے والد کے بارے میں پتہ ہے لیکن آپ کو نہیں بتاتی، آپ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ تو ابو جہل نے کہا، اسما بتا دے ورنہ ماروں گا۔ میں نے ابو جہل کو جواب دیا، ابو جہل، میرا جسم تو آپ کے حوالے لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں ہرگز نہیں بتلاؤں گی۔ تو ابو جہل نے بالوں کے ساتھ پکڑ کر زوردار تماچا مارا۔ یہ اسما بیٹی اللہ کے نبی سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، جب ابو جہل نے زوردار تماچا مارا میں زمین پہ گر پڑی، میرا سر چٹان کے ساتھ جا کے لگا، سر سے خون بہنے لگا۔ میں نے اس وقت ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، ابو جہل، مرتے دم تک تجھے اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں بتلاؤں گی، جان دے سکتی ہو لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ تو ابو جہل نے پھر مجھے مارا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اسما، تو کہہ دیتی مجھے نہیں پتا، تھپڑ سے بچ جاتی، نشان نہ پڑتے، سر سے خون بھی نہ بہتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی نے جواب کیا دیا، بڑا عجیب جواب دیا، اللہ کے نبی، اگر میں آج اس کے سامنے جھوٹ بول لیتی تو قیامت تک کے لیے مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟ اپنی اولاد کو سیدنا صدیق اکبر نے نبوت کے اوپر فدا کر دیا۔ اولاد بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تیری تیسری پسند کیا ہے؟ تو ابو بکر نے عرض کہ اللہ کے نبی، مال صدیق کا ہو اور خرچ نبوت کرے۔ ہم اپنی چاہت اور پسند کے اوپر غور کریں
کسی کی پسند ہوتی ہے کہ اچھا کپڑا مل جائے، اچھا موبائل مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھا مکان مل جائے، اور حضرات صحابہ کرام کی پسند کیا تھی، چوائس کیا تھی، انتخاب کیا تھا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کو اللہ کے نبی کے اوپر قربان کیا۔ تو کیسے کیا؟ ایک غزوہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سامان لے کے آؤ، لمبے سفر پہ جانا ہے، تبوک کی طرف جانا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس مالی فراوانی تھی، تو میں نے دل کے اندر سوچا کہ آج زیادہ مال خرچ کر کے ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں، نیکیوں کے اندر میں آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو محبوب نے فرمایا عمر کیا لے کے آؤ، کیا چھوڑ کے آئے؟ میں نے جواب دیا آدھا مال لے کے آیا، آدھا چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر فرماتے بڑا خوش تھا کہ آج ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ابو بکر ہر چیز کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سلام کے اندر سبقت لے جایا کرتے تھے، وہ سلام کے اندر ابو بکر سے پہل کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ابو بکر اور علی کی ملاقات ہوئی تو علی نے پہلے سلام نہ کیا بلکہ ابو بکر صدیق سلام کے اندر پہل کرتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر علی کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی علی جب بھی مجھ سے ملتے تھے تو سلام پہلے کیا کرتے تھے، میں ان کے سلام کا جواب دیا کرتا تھا، لیکن آج علی نے مجھے پہلے سلام نہ کیا، میں نے خود علی کو سلام کیا، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے وجہ کیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اللہ کے نبی رات میں اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا تو مجھے خواب کے اندر جنت کا نظارہ ہوا، میں نے جنت کے اندر خوبصورت محل کو دیکھا تو فرشتے سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے یہ محل اسے دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے نبی جب میری آنکھ کھلی ابو بکر پہ نظر پڑی تو میں نے کہا آج جنت والا محل ابو بکر کے نام کر دیا جائے، تو اس لیے میں نے سلام کے اندر پہل نہ کی، ابو بکر سلام کے اندر پہل کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں سے ملتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے سلام کے اندر پہل کیا کریں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو بندہ سلام کے اندر پہل کرتا ہے اللہ تکبر کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ سلام کے اندر پہل کرتا ہے اس بندے کے اوپر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے صرف 10 رحمتیں اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے ہم 10 رحمتیں لیتے ہیں یا 90 رحمتیں لیتے ہیں۔ 90 رحمتوں کا حقدار اس وقت بنیں گے جب ہم اپنے اعزہ اقربا دوست احباب سے ملاقات کرتے ہوئے سلام کے اندر سبقت لے جاتے ہیں، سلام کے اندر پہل کر لیتے ہیں، اور اپنے اعزہ اقربا کو سلام ضرور کیا کریں چاہے وہ اپنا ہے یا پرایا۔ اب اس سلام کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بندہ سلام کر کے اپنے بھائی کو 3 دعائیں دے رہا ہوتا ہے، تیرے اوپر اللہ کی جانب سے سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی جانب سے برکتیں نازل ہو، یہ 3 دعائیں دیتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ جب بندہ جواب دیتا ہے تو یہی الفاظ دہراتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بھائی میرے والد میری امی میری بہن آپ کے اوپر بھی سلامتی نازل ہو، آپ کے اوپر بھی رحمت نازل ہو، آپ کے اوپر بھی برکت نازل ہو۔ اگر آج کے معاشرے کے اندر مسلمان صرف سلام کی عادت کو اپنا لیں یہ تعویذات سے بچ سکتے ہیں، جھوٹے عاملین سے بچ سکتے ہیں، یہ پروفیسر بنگالی بابا اور عملیات کے بے تاج بادشاہ ان لوگوں کے چکروں سے بچ جاتے ہیں، چونکہ لوگ جاتے ہیں برکت کے حصول کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے خود ہمیں سلام بتا دیا جب ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر برکتوں کا نزول فرما دیں گے۔
اور ایک دوسرے کو سلام کرنے سے دل جڑ جاتے ہیں، دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر الفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب دلوں کے اندر الفتیں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، ترس کھانا یہ بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب مسلمان سلام کی عادت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس فقیر کی بات کو یاد رکھیے کہ رشتہ داری کو نبھانا بعض مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے تو سلام کیا نہیں، میں کیوں اس کو سلام کروں؟ اگر وہ اعلیٰ نسب کا ہو سکتا ہے تو میں بھی اونچی برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اگر اس کے پاس 100 ایکڑ ہے تو میرے پاس 150 ایکڑ ہے، میرے پاس 150 مربع زمین کا ہے، اگر وہ پلازے کا مالک ہے تو میرے پاس بھی مکمل مارکیٹ ہے، میں کیوں اس کو سلام کے اندر پہل کروں؟ نہیں، ہمیں سلام کے اندر پہل کرنی چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب سلام کی عادت چھوٹ جاتی ہے تو دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی بول چال بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا مکمل ترک کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، دنیا کے اندر کسی کے ساتھ بول چال ہرگز ختم نہ کیا کریں، چاہے وہ اپنے خاندان کے اندر ہیں، برادری کے اندر ہیں، سب کے ساتھ بنا کے رکھا کریں۔ جس دن ہم نے رشتہ داری کو نبھانا شروع کر دیا، اللہ کی رحمت برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفات کا میدان، جمعۃ مبارک برکتوں والا دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا ہے تو میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا تو ایک نوجوان اٹھا، دوسری طرف خواتین کا مجمع تھا، وہاں چلا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد پلٹ کے آ گیا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، بیٹا تو کہاں گیا تھا؟ اللہ کے نبی آپ نے اعلان فرمایا کہ بول چال ختم کرنے والا اٹھ جائے۔ تو میں نے اس وقت دل کے اندر سوچا کہ میری ایک خالہ ہے، والدہ کی بہن ہے، جس کے ساتھ بول چال ختم تھی، میں نے سوچا کہ اس سے تعلقات کو بحال کر لیتا ہوں۔ میری خالہ قریب لیڈیز کے اندر موجود تھی، میں اپنی خالہ کے پاس گیا، میں نے خالہ کو جا کے سلام کیا، خالہ نے سلام کا جواب دیا، میں تعلقات کو بحال کر کے واپس آ چکا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس نوجوان کی تعریف کی، جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا شاباش، ویل ڈن۔ تو محبوب نے فرمایا، بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ پھر میرے محبوب نے آخر کے اندر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جس مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا ہوتا ہے، اس ایک کی وجہ سے پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس مجلس کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اللہ کے نبی خود موجود ہیں، عرفات کا میدان ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن ہے، اگر ایک نوجوان بول چال ختم کرنے والا تھا تو رحمت نازل نہیں ہو رہی تھی۔ اور جس گھر کی 4 دیواری کے اندر سارے ہی بول چال ختم کر دے تو وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے، برکتوں کا نزول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں 10 کمانے والے ہیں پھر بھی گھر کا نظام نہیں چل رہا، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ ایک وقت تھا کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے 10 ہوتے تھے، گھر کا نظام چلتا تھا۔ آج سارے کما رہے ہوتے ہیں، اور بعض گھروں کے اندر مرد بھی کماتے ہیں، خواتین بھی کماتی ہیں، بچیاں بھی سکولوں کے اندر نوکریاں کرتی ہیں، پورا گھر کما رہا ہوتا ہے، لیکن ہر فرد ٹینشن ڈپریشن کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بے سکونی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بول چال ختم کرنا۔ جس گھر کے اندر بول چال ختم ہوتی ہے، رحمتوں کے دروازے وہاں پہ بند ہو جاتے ہیں۔ بات میں کر رہا تھا حضرت عمر فاروق اور ابو بکر کی، کہ عمر فرماتے ہیں کہ میں خوش تھا کہ آج نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا، وہ سر کے اوپر سامان اٹھائے ہوئے آ رہے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے تو ابو بکر نے اپنے سر سے سامان اتار کے زمین پہ رکھا،
تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرمایا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، آج میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر سارا مال اٹھا کے لے آئے؟ جی اللہ کے نبی سارا مال اٹھا کے لے آیا، آپ کے قدموں کے اندر رکھ دیا ہے۔ میرے محبوب نے ابو بکر کی طرف دیکھا تو ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ محبوب نے فرمایا ابو بکر یہ لباس کیوں پہنا؟ اللہ کے نبی لباس قیمتی تھا، تو میں نے سوچا اللہ کے نبی نے مانگا تو اپنا قیمتی لباس بھی صدقہ کر دیتا ہوں، قربان کر دیتا ہوں۔ میں نے عام معمولی ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو بکر کے سامان کو دیکھتے، کبھی ابو بکر کے جسم پہ ٹاٹ کے لباس کو دیکھتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، میں اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور مجھے تاخیر اس لیے ہو گئی، ایک سوئی تھی جسے میں تلاش کر رہا تھا، سوئی تلاش کرتے ہوئے دیر ہو گئی، سب کچھ اٹھا کے میں آپ کے قدموں کے اندر آ گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ابو بکر کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب کی خدمت میں پہنچے تو اب جبرائیل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ محبوب نے فرمایا جبرائیل تو نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے یار غار ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ نے مجھے حکم دے دیا ابو بکر کی اقتداء کرتے ہوئے تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ اللہ کے نبی میں اس لیے آیا ہوں، آج اللہ نے ابو بکر کے لیے سلام کا تحفہ بھیجا ہے، آپ ابو بکر کو بتا دیجئے۔ جب میرے محبوب نے ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، ابو بکر کی چیخ نکل جاتی ہے، رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ نے میرے لیے سلام بھیجا ہے۔ ہاں ابو بکر تو نے گھر کا سارا مال قربان کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، وہ اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کافی دیر تک روتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر اس حال کے اندر اپنے رب سے راضی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر اللہ پوچھتے ہیں اپنے رب سے راضی ہے؟ تو ابو بکر نے روتے ہوئے عرض کیا جی اللہ کے نبی میں اپنے رب سے ہر حال کے اندر راضی ہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت وہ مرد قلندر ہے جو بعض مرتبہ درختوں کی طرف دیکھ کے کہا کرتے تھے کاش ابو بکر کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، اور کبھی ابو بکر پرندے کی طرف دیکھ کے فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر کوئی پرندہ ہوتا اس کا شکار کیا جاتا، کاٹ کے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، اور کبھی ابو بکر فرمایا کرتے تھے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا اور قیامت کے دن ابو بکر سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے تو میرے محبوب نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو اپنی چادر کو گھسیٹ کر لٹکا کر تکبر کی وجہ سے چلے گا تو اللہ قیامت کے دن اسے محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے نبی میں چادر کا استعمال کرتا ہوں، تہبت باندھتا ہوں تو بعض مرتبہ ایک پلو زمین کی طرف لٹک جاتا ہے، اگر میں اس کو طرف دیکھتا رہوں تو پھر تو اوپر رہتا ہے ورنہ زمین کی طرف لٹک جاتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، آپ کی چونکہ عمر زیادہ ہو چکی ہے اس لیے یہ پلو آپ کا نیچے زمین کی طرف لٹک جاتا ہے۔ تو میرے محبوب نے جو فرمایا کہ آپ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی، اور ابو بکر اپنی رعایا کے خادم تھے، رعایا کی خدمت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر کے پاس ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس کے اندر لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ فلاں عورت کو خدمت کی ضرورت ہے، فلاں بوڑھے کو خدمت کی ضرورت ہے۔ فرماتے خدمت کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے تھے لیکن ایک بوڑھیا عورت کا نام تو لکھا ہوا تھا البتہ خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر بالجزم کیا کہ اس بوڑھیا عورت کی خدمت میں کروں گا۔ اب خدمت کیا کرنی ہوتی
ہوتی تھی گھر کے اندر پانی لا کے مشکیزے کے اندر ڈال دینا، برتن دھو دینا، جھاڑو لگا دینا، صرف یہ خدمت ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں اگلے دن فجر کی نماز کے بعد مکان کے دروازے پہ پہنچا، میں نے دستک دی تو بوڑھیا عورت نے اندر سے پوچھا کون؟ میں نے جواب دیا خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو بوڑھیا عورت نے کہا بیٹا جو خدمت کرنے والا تھا وہ تو خدمت کر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر فرماتے جب اگلا دن ہوا میں فجر کی نماز سے پہلے پہنچا تو بوڑھیا عورت نے جواب دیا بیٹا خدمت کرنے والا خدمت کر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں اگلے دن رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد اسی محلے کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھوں تو صحیح آخر یہ بندہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں ایک بوڑھیا عورت کی خدمت کرتا ہے، اپنا نام بھی نہیں بتلاتا، اپنی شکل و صورت بھی نہیں دکھاتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب تہجد کا وقت ہوا میں نے ایک شخص کو دور سے چلتے ہوئے دیکھا، جب وہ قریب آئے تو اس نے اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا ہوا تھا، پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اس شخص کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، میں نے جا کے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے پھر پوچھا کوئی جواب نہ دیا، میں نے تیسری مرتبہ اللہ کا واسطہ پیش کیا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کا واسطہ پیش کیا تو اس شخصیت نے جب اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا میں دیکھ کے حیران رہ گیا، وقت کا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں نے پوچھا ابو بکر رات کے اندھیرے میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا عمر یہاں پہ ایک بڑھیا عورت رہتی ہے جس کو خدمت کی ضرورت ہے، میں روزانہ خدمت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ حضرت عمر نے پاؤں کی طرف دیکھا تو پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے، عرض کیا ابو بکر آپ نے جان بوجھ کے جوتے نہیں پہنے یا آپ کے پاس جوتے نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا عمر جوتے تو موجود تھے لیکن رات کا وقت ہے، لوگوں کے آرام کا وقت ہے، اگر میں جوتے پہن کے اس محلے کے اندر آتا تو ہو سکتے ابو بکر کے جوتوں کی آڑ سے کسی کی نیند خراب ہو جائے۔ یہ ابو بکر جو دوسروں کے آرام کا خیال رکھنے والا، وہ ابو بکر جو لوگوں کی خدمت کرنے والا، وہ ابو بکر جو لوگوں کے کام آنے والا تھا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہے وہ 22 جمادی الثانی کو ہے، آج بھی 22 جمادی الثانی ہے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو اعمال پائے جاتے تھے ہم بھی ان اعمال کو اپنانا شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کیا اللہ کے نبی نفلی روزہ میں نے رکھا ہے۔ میرے محبوب نے دوسری مرتبہ فرمایا میرے صحابہ آج تم میں سے بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے، عرض کہ اللہ کے نبی بیمار پرسی میں نے کی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا میرے صحابہ آج جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کہ اللہ کے نبی جنازے کے ساتھ میں گیا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، تو ابو بکر نے ایک جملہ استعمال کیا تھا۔ وہ جملہ ہم دل کی تختی کے اوپر نقش کر لیں، وہ جملہ کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنے کمرے کے اندر اسے لٹکا دیں تو دین پر چلنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا، اور جو جملہ ابو بکر نے ارشاد فرمایا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے،
ابو بکر صدیق نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین کے اندر کمی ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کے اندر کمی آ جائے، ابو بکر زندہ رہے۔ ہم بھی اسی جملے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دین کے اوپر چلنا شروع کر دیں کہ میرے ہوتے ہوئے دین کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ بعض مرتبہ کوئی خاندان کے اندر، برادری کے اندر بڑا ہوتا ہے جو اپنی پوری برادری کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، وہ بھی دین کے حوالے سے اپنی برادری کو اکٹھا کرنے والے ہو، دین کی بنیاد پہ ان لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے والا ہو۔ اگر ہم نے اسی جملے کو سامنے رکھتے ہوئے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا